مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، آپ حضرات اس وقت اپنے اپنے گھروں میں جو تیاریاں کر رہے ہیں، وہ تمام تیاریاں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہو رہی ہیں۔ کوئی تیاری کر رہا ہے اپنے ساز و سامان کو مرتب کرنے کی، کوئی تیاری کر رہا ہے اپنے کچن روم میں، چولہے کٹری میں، پکوان خانے میں اشیاء کی، کوئی گیس لے کر بھر لیا، کوئی اپنے چولہے کو درست کر لیا، کسی نے نئے برتن خرید لیے، کسی نے پنکھے درست کر لیا، گویا گھر کے اندر تمام اشیاء کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تصور یہ ہے رمضان قریب ہے، رمضان قریب ہے، رمضان قریب ہے، سحری پکانے کے لیے، افطاری بنانے کے لیے اور دسترخوان بچھانے کے لیے، مہمانوں کے استقبال کے لیے، جہاں دیندار گھرانے ہیں وہاں اعتکاف کے لیے مختلف قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارا جو رمضان آتا ہے ان تیاریوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا کہ آپ کا پنکھا کیسا ہے، آپ کا گھر کیسا ہے، آپ کا بیڈ روم کیسا ہے، آپ کے مصلے کیسے ہیں، ان تمام کی زیارت کے لیے نہیں آتا۔ رمضان جو آتا ہے برکتیں دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان آنے کے بعد اس کے خصوصی برکتیں نازل ہونے کی جگہ کا معائنہ کرتا ہے۔ اس کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دلوں کی طرف رمضان متوجہ ہو کر دیکھتا ہے، کیا اس کا دل میرا استقبال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیا یہ قابل بنا کہ نہیں بنا۔ جب رمضان یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل جو اصل ظرف ہے رحمت کا، اصل ظرف ہے رحمت کا، اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھتا ہے کیا یہ رحمت کا استقبال کا قابل بنا۔ علماء فرماتے ہیں رحمت کا استقبال کرنے کا قابل وہ دل ہوتا ہے جو دل بالکل صاف ہو گناہوں سے، پاک ہو کینے سے، صاف ہو حسد سے، پاک ہو تمام گناہ اور غلطیوں سے، تب جا کر وہ تمام دلوں کے اندر کے گندگیاں
جب صاف ہو جاتی ہیں تو رمضان اس جگہ کو صاف و شفاف پا کر اب وہاں آ کر بسنے لگتا ہے، بسانے لگتا ہے۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں شعبان کے مہینے میں، شعبان اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ ارے بھئی شعبان کہتے ہیں پیٹ بھر لو، کیا مطلب؟ تیاری کر لو، طاقت بنا لو۔ انا شعبان کیا مطلب؟ بھئی میرا تو پیٹ بھر گیا، بس ہو گیا، بس جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا پینا ہے پی لو، جتنی اپنے بدن کے اندر طاقت بڑھانا ہے بڑھا لو، جتنی تم نماز کے لیے تیار ہونا ہے ہو جاؤ، روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ رمضان وہ کھانے کا مہینہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، رمضان میں سب شعبان ہو جاتے ہیں۔ ارے بھئی رمضان آیا اپنے آپ کو روحانی تربیت دینے کے لیے، لیکن ہم اس میں جسمانی تربیت دیتے ہیں، گیس کی گولیاں خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ پوچھو کسی سے، کہا جناب کھانے کے بعد، زیادہ کھانے کے بعد مجھے گیس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں مقدار سے جب بڑھتا ہے تب گیس کی شکایتیں ہونے لگتی ہیں، مقدار کے برابر کرنے پر گیس کی شکایتیں نہیں ہوتی۔ اطباء اسی لیے فرماتے ہیں ایک ہے پیٹ بھر کر کھانا، ایک ہے جی بھر کر کھانا۔ لوگ جی بھر کر کھاتے ہیں، پیٹ تو ان کا کبھی کبھار بھر گیا۔ جس وقت طبیعت کیوں کہتی ہے بس، تو بس کر لینے میں عافیت ہے۔ طبیعت جب کہتی ہے پیو تو پانی پینے میں عافیت ہے، طبیعت جب کہتی ہے کھاؤ تو کھانا کھانے میں عافیت ہے، طبیعت جب کہتی ہے بس کرو اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کھانا چھوڑنے میں عافیت ہے۔ طبیعت کو اللہ نے ہمارے مزاج کے مطابق بنایا ہے۔ اطباء اس وقت یہی فرماتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ طبیعت کہتی ہے سو جاؤ، ہم سوتے نہیں، گھورتے رہتے موبائل، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ طبیعت کہہ رہی ہے سو جاؤ سو جاؤ، طبیعت کہہ رہی ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آپ طبیعت کو تکلیف مت دو۔ رمضان کیوں آیا؟ رمضان ہمیں راحت رسانی کے لیے آیا، رمضان ہمیں حقیقت بتانے کے لیے آیا۔ رمضان یہ بتا رہا ہے دیکھو تم لوگ صبح کتنا کھائے، شام کو اتنا کھائے، پورا دن ماشاءاللہ چست رہتے ہو، کام کرتے رہتے ہو، کسی طرح کے تھکان محسوس نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا؟ یہی تمہارا لمیٹڈ کھانا تھا، لیکن اس کو تم نے ڈبل اور ٹرپل کر لیا غیر رمضان میں۔ جتنا کھانا تم رمضان میں کھاتے ہو سحری افطاری میں، اتنا کھانا بدن کو بس ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ دبا دبا کر اور کھاؤ اور کھاؤ۔ ساس کے گھر کو چلے گئے تو کھانے کا شوق ذرا زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا تمہارے داماد میں دمش نہیں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ ارے بھائی داماد میں دم ہے یا نہیں ہے؟ کیا دسترخوان کو دیکھ کر پہچانا جائے گا؟ دمدار داماد اسے کہتے ہیں جو ساس کے گھر سے ایک پیسہ بھی نہ لے بلکہ الٹا مدد کرے، اسے کہتے ہیں دمدار داماد۔ دمدار داماد دسترخوان کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح دسترخوان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جاتا ارے وہ بڑے روحانی لوگ تشریف لائے ہیں، کیا کیا؟ دسترخوان پورا صاف کر دیا، ایسا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ روح کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دو طرح کا حکم دیا۔ پہلا حکم کیا؟ دیکھو روحانی تربیت کا تعلق قلب سے ہے، تو قلب اور روح ان دونوں کا ایک ایسا تعلق ہے، سب سے پہلے روح کو اللہ نے قلب میں منتقل فرمایا، اور قلب روح کا یہ ترجمان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہارٹ اٹیک جس کو کہا جاتا ہے، عربی ہارٹ اگر چلتا رہے گویا روح حرکت میں ہے، اگر ہارٹ رک جائیں گویا روح کی حرکت ختم ہو گئی، روح ختم ہو گئی۔ تو ہارٹ دیکھتے ہیں لوگ تو کتنی اس کے اندر روحانیت ہے۔ سانس جس وقت اچھی طرح بندہ لیتے رہتا ہے یوں سمجھا جائے گا ارے بھئی روح اس کے اندر جاری و ساری ہے، سانس جب کم ہوتی چلی جائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ روح اس وقت تکلیف میں ہے۔
کبھی بھی روح کے اوپر حالات آ سکتے ہیں. کبھی بھی روح پر حالات آ سکتے ہیں. اسی لیے علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہماری روح کو بنانے کی فکر کرو. اسی لیے علماء کہا دیکھو یہ دو طرح کے احکام ہیں, دو طرح کے غذا ہیں. ایک ہے روحانی غذا اور ایک ہے جسمانی غذا. روحانی غذا کسے کہتے ہیں؟ روحانی غذا وہ ہے جس کا تعلق آسمان سے ہے, اس لیے کہ روح اللہ کے حکم کو کہا جاتا ہے. یسألونک عن الروح, روح کے سلسلے میں آپ سے پوچھتے ہیں روح کسے کہا جاتا ہے؟ قل الروح من امر ربی, آپ کہہ دیجئے روح کہتے ہیں اللہ کے حکم کو. اللہ کا حکم کا نام روح ہے. اسی لیے فرمایا ہر سانس اللہ کے پاس جا کر پہلے اجازت لیتی ہے, یا اللہ میں واپس جاؤں, اجازت ملتی ہے تو واپس آتی ہے, اجازت نہیں ملتی تو وہی رک جاتی ہے. تو ہر سانس اللہ کا حکم ہے. گویا ہر سانس انسان کی ایک زندگی ہے. جب بھی ہم سانس لیتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں, سمجھو کہ یہ ایک زندگی. جب زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک سانس کی بھی اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب وقت آ جاتا ہے جانے کا ایک لمحہ ادھر نہیں ایک لمحہ ادھر نہیں, ایک سانس کی مہلت نہیں, اللہ تعالیٰ سانس کو کھینچ لیا. اسی لیے کہا گیا زندگی کے ہیں دو جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, سانس چلی تو یہ جہاں, سانس رکی تو وہ جہاں. سانس چلتی ہے تو یہ جہاں ہے, سانس رکتی ہے تو وہ جہاں ہے. تو گویا سانس کا تعلق قلب سے اور قلب کا تعلق اللہ کے احکام سے, اللہ کے احکام سے. اسے کہتے ہیں روحانی غذا. جسم کو بنایا اللہ نے مٹی سے, اور جسم کے تمام غذا مٹی میں اللہ نے پیدا کیا. ہم کپڑا پہنتے ہیں مٹی کا بنایا ہوا, ہم گھر میں رہتے ہیں مٹی سے بنا ہوا, ہم غذا کھاتے ہیں مٹی سے بنا ہوا, گوشت کھاتے ہیں مٹی سے بنا ہوا. ارے گوشت مٹی سے بنا ہوا کیا مطلب؟ جب جانور چارہ چرتے ہیں تبھی تو ان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. جب قوت پیدا ہوتے ہے تو جانور کے پریوار میں اضافہ ہوتا ہے. تو جانور کے پریوار میں جب اضافہ ہوا تو آپ نے وہ جانور کھایا. تو گویا ابتدا مٹی سے ہے. ہر چیز جو بھی جسم کی ضروریات ہم پورا کرتے ہیں ان تمام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. گویا مٹی سے بنائے ہوئے بدن کی ضرورت کو اللہ نے مٹی ہی سے پورا کرایا. اب رہی بات رمضان آیا تو مٹی سے پیدا ہوا بدن کو بنانے کے لیے, تربیت کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ رمضان جو آیا روح کے لیے آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے روح کہاں سے؟ فرمایا روح اللہ کے حکم سے. جتنا اللہ کے حکم پر بندہ عمل کرے گا اتنی اس کی روحانی قوت بڑھے گی. نماز پڑھتا ہے روحانی قوت بڑھے گی, ذکر کرتا ہے روحانی قوت بڑھے گی, فکر کرتا ہے روحانی قوت بڑھے گی, وہ توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مراقبہ کرتا ہے روحانی قوت بڑھے گی, تعلیم میں بیٹھتا ہے روحانی قوت بڑھے گی, روزہ رکھتا ہے روحانی قوت بڑھے گی. اسی لیے ہمارا کابر کھاتے تھے بہت کم, کام کرتے تھے بہت زیادہ. ہم کھاتے ہیں بہت زیادہ, سست ہو کر سو جاتے ہیں, کام کرتے ہیں بہت کم. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سحری اور افطاری میں صرف 2 فنجان سلیمانی پیتے تھے بس. 2 فنجان سلیمانی. فنجان کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم لوگ زمزم پیتے ہیں. زمزم جگ میں پیتے ہیں کیا؟ کس میں پیتے ہیں؟ چھوٹے سے. عربی چائے کے کپ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اسے فنجان کہتے ہیں. اس فنجان میں 2 فنجان سلیمانی پی لیا, عرق پی لیا, سحری ہو گئی. 2 فنجان سے افطاری کر لیے, افطاری ہو گئی.
ایک کھجور کھا لیا افطاری ہو گئی. روحانی قوت کتنی. حضرت تھانوی علیہ رحمہ روزانہ 18 صفحے لکھتے تھے, 18 صفحے لکھتے تھے, اور پورا وزن حضرت تھانوی کا 40 کلو, پورا وزن حضرت تھانوی کا 40 کلو. مجدد ملت ہیں, مجدد شریعت ہیں, مجدد ہے اپنے زمانے کا. اللہ نے ان کو حجت الاسلام بنایا, حکیم الامت بنایا, اور اللہ نے ان کے ذریعے سے عالم اسلام میں ایک عجیب انقلاب لایا. آج تک ہمارے اکابر حضرت تھانوی کی بات کہے بغیر اپنی بات مکمل نہیں کرتے. ہر شعبے میں, یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ کی جان حضرت تھانوی کا صرف ایک جملہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, حضرت تھانوی کے پاس جماعت بھیج کر جب تک حضرت تھانوی نہ بلائے نہ جانا, بلائے تو فوراً چلے جانا, کھلائے تو کھا لینا, بٹھائے تو بیٹھ جانا, سلائے تو سو جانا, رہنے کو کہے تو رہ جانا, اور حضرت کے سامنے بولنے کو کہے تو بولنا. تو حضرت نے بولنے کو کہا تو کارگزاری سنائی انہوں نے, تو حضرت نے رہنے کو کہا رہ گئے, کھانے کو کہا کھا لیے. جس وقت حضرت نے ان کے تمام اعمال دیکھا, دیکھنے کے بعد فرمانے لگے الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. ایک ہی جملہ, پورے ذخیرے تبلیغ میں سب سے بڑا وزندار جملہ حضرت تھانوی کا, الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. یہ جملہ کہا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جب جماعت نے آ کر کارگزاری سنائی, حضرت اچھل پڑے, کہنے لگے اب کون کیا کہے گا. کیا مطلب, اس سے بڑھ کر حجت کسی کی نہیں, ضرورت نہیں ہے. تھانوی کا یہ جملہ میرے کام کے لیے کافی ہے, میری تائید کے لیے کافی ہے, میرے لیے کافی ہے. الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. آج تک بھی دنیا میں وہ جملہ چل رہا ہے, حضرت تھانوی کا ایک جملہ. اور وزن کتنا, وزن تو تھا 40 کلو کا. آج بھی دیکھیں تصویریں پرانی حضرت تھانوی کی ملتی ہیں, 40 کلو کا وزن, 40 سے 45 کلو کا انسان, لیکن زبان سے نکلی ہوئی باتیں کائنات میں انقلاب لانے والی. اور ہمارا وزن, ارے وزندار آدمی, ارے بھائی وزندار آدمی, ارے بھائی وزندار آدمی. بات کی 5 پیسے کی بھی وزن نہیں ہے, 10 پیسے کی بھی بات کی وزن نہیں ہے, 2 پیسے کی بھی بات کی وزن نہیں ہے. لیکن وزن کم, روحانی طاقت اتنی زیادہ. حضرت تھانوی علیہ رحمہ اپنی اس ایک جملے سے انقلاب لا لیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری روحانی قوت بڑھانے کے لیے رمضان آیا ہے. اللہ سے تعلق بڑھاؤ. میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں, بے قبلہ رخ ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو, جس کو حضور نے فرمایا تھا عائشہ کو. کیا فرمایا, اے عائشہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ کہا نہیں کہا, ذرا ایک تو یہ جملہ جو حضرت نے فرمایا, تو یہ جو جملہ جو حضرت نے فرمایا, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, یہ جملہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو سرسری اوراد و وظائف کی طرح بول دیتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھو بولے, کئی کو پڑھو بولے. ارے لا الہ الا اللہ پڑھو بولے, کئی کو پڑھو بولے. سوچنا نا بھائی, بولنے والی ذات کس کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفت او گفت اللہ بود. سرکار کون ہے؟ گفت او گفت اللہ بود. آپ کی زبان سے نکلنے والی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. اب اللہ خود کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ پڑھو, کیوں پڑھیں؟ دوسری تسبیح تو بول سکتے تھے, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو. یہ چھوڑ کر حضور لا الہ الا اللہ پڑھو کیوں بولے؟ علماء فرماتے ہیں ایمان بنانے کا مہینہ ہے رمضان. جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کے ذریعے سے پہلے ایمان کو نیا کرو, نیا. گویا ایمان میں جو زنگ چڑھا ہوا ہے وہ زنگ کو دور کرو. رمضان کا پہلا وظیفہ
ہاں علماء نے عجیب بات فرمائی، زنگ دور کریں گے تو کیا ہوگا؟ رنگ چڑھے گا۔ تبلیغ کا ہمارا پرانا جملہ، دعوت کا ہمارا پرانا جملہ، آج کہاں پرانے رہتے اتنا پرانا جملہ بولنے کے واسطے پورے نیو ماڈل کے تبلیغیاں ہو گئے ہیں۔ نیو ماڈلز 2001 2002 2005 اولڈ ماڈل کے کہاں ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ عمر کے اعتبار سے اولڈ ماڈل بھائی، تجربے کے اعتبار سے نیو ماڈل، عمر کے اعتبار سے اولڈ ماڈل، تجربے کے اعتبار سے نیو ماڈل۔ تو پہلے کو کیا کہا جاتا تھا؟ پہلے زنگ اتارو، پہلا چلہ زنگ اتارنے کا بولتے تھے، نہیں بولتے تھے؟ دوسرا چلہ رنگ چڑھانے کا۔ جیسے کہ ہم ایک لوہے کو پہلے پینٹنگ کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسے سالٹ پیپر میں خوب مانچتے ہیں۔ ارے ویسے اتنا ترتیب ویسیش نا، کوئی بھی پینٹنگ وینٹنگ کرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو خوب مانچتے ہیں، اندر کے پورے زنگ دور کرو۔ زنگ پر اگر رنگ چڑھا دیں گے تو جھڑ جائے گا۔ پہلے زنگ کیا کرو؟ پہلے اسے خوب مانچو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پینٹنگ کرو، اور یہ ترتیب۔ پھر رنگ چڑھاؤ، پھر رنگ چڑھانے کے بعد اب سیٹنگ کرو، سیٹنگ جسے کہتے ہیں ڈھنگ۔ پہلے زنگ اتارنا، پھر رنگ چڑھانا، پھر تیسرے چلے میں ڈھنگ لانا۔ یہ تین چیزیں ہیں، رنگ زنگ ڈھنگ۔ یہی ہمارے تینوں عشرے کا رمضان مبارک کی ترتیب۔ پہلا عشرہ زنگ اتارو، دوسرا عشرہ رنگ چڑھاؤ، تیسرا عشرہ ڈھنگ لاؤ۔ سمجھے بھائی؟ پہلا عشرہ کیا کرو؟ زنگ اتارو۔ کیسے اتاریں؟ لا الہ الا اللہ، اب توجہ دو تسبیح کی طرف۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جب ذکر کرو گے، ذکر کیسا کرنا؟ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، چھپ کے بیٹھا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کائیں کی دیکھ لو کو تسبیح لڑکا کرنے کا نام تسبیح نہیں، ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا نام۔ تمام مصبے ہم لوگ مسلمان تو ہیں، ترتیب نہیں ہے زندگی گزارنے کی۔ چھپ کے کیا کیا پہن لیے، آ رہی جا رہی، کھا رہی پی رہی، اٹھ رہی بیٹھ رہی، عید میلاد میں مل رہی جا رہی، بس ہوتا ہے۔ ترتیب کے ساتھ پھر بھی مسلمان ہو کر بھی سکون نہیں ہے، یہ دنیا والے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد بھی سکون نہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں اسلام تو سب مسلمان ہیں بھائی، لیکن ترتیب نہیں ہے، زندگی گزارنے کی ترتیب کب ملے تب کھا رہی۔ سب سے زیادہ ڈھنگ اسلام نے سکھایا۔ دیکھو کسی مذہب میں عبادت کا ٹائم متعین نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں عبادت کا ٹائم متعین نہیں ہے۔ عیسائیوں کو پوچھو گھنٹی کب بجانا، کب ملے تب بجا لے سکتی ہیں۔ دوسروں کو پوچھو کب بھی جانا، کب بھی جا سکتی ہیں۔ مسلمان کو پوچھو کب جی اذان دینا، ٹائم ہے نہیں ہے، کب ملے تب دے سکتی ہیں کیا؟ بے خوفاں کو اگر یہ بات معلوم ہوتی، بینڈ کیوں بھی اذان پر بات کرتے؟ کب ملے تب اذان نہیں دیتے۔ اذان کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور اذان کا جملہ آدھا گھنٹہ اذان دیتی، جتنے جملے ہیں اتنے ہی جملے، پوری دنیا میں ایک ہی اذان۔ اور نماز کا وقت سب کے طے ہیں، جہری نمازیں کب پڑھیں گے، سری نمازیں کب پڑھی جائیں گی۔ ارے روز اول سے ہمیں تمہارا خیال ہے، ہم وطن کا روز اول سے خیال، تبھی تو ہم لوگ دن میں تمہیں ڈسٹرب نہ ہو جہری قرات کہاں کرتے ہیں بھائی بتاؤ؟ ظہر بھی سری ہے، عصر بھی سری ہے، گویا روز اول سے ہم نے اسلام نے لحاظ رکھا اس چیز کا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترتیب جو اسلام میں موجود ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، اسلام میں سب سے زیادہ ترتیب۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل کہ ہم نے نماز پڑھی ترتیب کے ساتھ۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے آپ اپنے اندر
جب ایمان کی جلا پیدا کرو گے، ایمان کی روشنی پیدا کرو گے قبلہ رخ ہو کر، جب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا 100 مرتبہ ورد کرو گے، صرف کتنے مرتبہ بھائی؟ مرد ہو یا عورت ہو، آج ہی سے شروع کرو، آج ہی سے کیا کرو؟ شروع کرو کلمہ طیبہ پڑھنا، قبلہ رخ ہو کر، آڑا تیڑا بیٹھ کو نہیں، آرام سے بیٹھ کو، 4 زانو بیٹھ سکتی، کوئی حرج نہیں، باوضو بیٹھو، میاں بیوی بیٹھو، میاں بیوی بچے بیٹھو گھر میں، بیٹھ کر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ذکر کرو گے فکر پیدا ہوگا، ذکر کے بغیر فکر نہیں، بے آخرت کا ذکر کریں گے تبھی تو فکر پیدا ہوگا، آخرت کا ذکر ہے تو فکر کیسے پیدا ہوگا؟ اب آخرت کے ذکر کا اثر ہونا بولے تو ادھر جیسے میگنیٹ، ایک طرف آپ فولاد رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف لوہا رہے گا تبھی تو آ کر جڑے گا، ایک طرف فولاد دوسری طرف پلاسٹک کو لوہا کھینچتا ہے کیا بھائی؟ لوہے سے لوہا لوہے سے لوہا لوہے سے لوہا جڑتا چلا جائے گا، ایک طرف آپ اگر فولاد رکھیں گے لوہے سے لوہا جڑتا ہوا چلا جائے گا بہت دور تک، اگر آپ ایک طرف فولاد دوسری طرف پلاسٹک کے تیسری طرف کنکر چوتھی طرف پتھرے رکھے تو جڑتی کیا؟ اسی طرح پہلے ہمارے ایمان کے اندر جلا، جب جلا پیدا کرو گے، روشنی ایمان کی جس وقت پیدا ہوگی تو تمہارے گناہوں کا احساس ہوگا، دوسری چیز گناہوں کا احساس ہوگا، جس وقت ایمان کی روشنی بڑھے گی گناہوں کا احساس ہوگا، جب گناہوں کا احساس ہوگا تو دوسرا نمبر حضور نے کیا فرمایا؟ استغفر اللہ۔ اب گناہوں کا جب احساس ہوگا تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ میں میرے ساس کو گالی دے لی، تمام بہو ساس کو کہتے ہوئے بولتی رہتی، انہیں دیوانی، انہیں لوز، انہیں مینٹل، اسے کیا ہے کہتے ہوئے بولتی رہتی، ساس کو بولے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، نا ہوتا کیا بھائی؟ ساس کو بولے بغیر کھانا کا ہضم ہوتا؟ بولو، تمام بہوؤں کے لیے واجب ہو کیا؟ وہ ساس کو کہتے ہوئے بولنا، سوچ پرانی رہی تو بھی اتنا نہیں، تمہاری امی کون سی اچھی، تمہاری امی کون سا اچھا، کب تو بھی ایک بار ہمارے امی بھی ایسا جی سالن بناتے تھے، سو بولا لگا تو ہنگامہ گھر میں، تمہاری امی کیا بناتے تھے، سو میں بنا رہا نہیں کیا؟ امی کی تعریف نہیں کر ڈالنا، ہمیں ان کو بولنا ہے کہ تمہارے بیٹا تمہاری تعریف کرنا نہیں کرنا، تو جب تم تمہارے بیٹے کی تعریف سننا چاہتی ہو تو مجھے میری ماں کی تعریف کرنے دو، تو تمہاری بہو تمہاری تعریف سن کر تمہارے بیٹے سے کچھ نہیں بولے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدان۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری تعریف کرے، تمہاری بہو خاموش رہے، تو کیا کرے؟ میں جب میری ماں کی تعریف کروں تم خاموش رہو، اگر تم مجھ پر چڑو گی تو یاد رکھنا تمہاری بہو تمہارے بیٹے پر بھی ہے نا بھائی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں جہاں جاتی ہیں وہاں اچھی رہے، خوش رہے، آرام سے رہے، تو تم اپنے بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تم بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو اللہ تمہارے بیٹیوں کو راحت والی زندگی دے گا، سکون والی زندگی دے گا، چین والی زندگی دے گا۔ بہوؤں پر ظلم کرو گی تو سمجھ جانا تمہاری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا۔ تو ہر بیٹی کو اگر تم اچھی زندگی دینا چاہتے ہو تو ہر بہو کو بھی بیٹی سمجھ کر تم پیار محبت کیا کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹیاں بھی اچھی رہیں گی۔ بیٹیوں پر ظلم اللہ ہونے نہیں دے گا، اللہ بچائے گا، اور اللہ تمہارے دامادوں کو ہدایت دے گا، توفیق دے گا۔ اگر تم اپنی بہوؤں کے ساتھ غلط سلوک کرو گی تو سمجھو تمہاری بیٹیاں بھی ستائی جائیں گی۔ ایک ہاتھ دینا ایک ہاتھ لینا، یہ دنیا کا اللہ کا نظام ہے۔ ایک ہاتھ دینا ایک ہاتھ لینا، یہ دنیا کا اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، عزیز خواتین، اس کا نظام
تو یہ گناہوں کا احساس ہوگا کلمہ طیبہ کے بعد. ارے میں یہ بولی, میرے اندر غیبت کی عادت ہے. مستورات کی نظریں, اسکیننگ. آج کل تو وہ کیا بھی وہ پوری باڈی کو اندر چھوڑ کر جی ایم آر آئی اسکیننگ, اللہ ایم آر آئی اسکیننگ میں ہول باڈی کا ہوتا ہے نہیں. تو ہمارے خواتین جو دیکھتی ہیں کسی کو, ہول باڈی کا اسکیننگ لے لیتی. انہیں سر میں کون سی اوڑھنی اوڑھی ہے, انہیں کان میں کون سی بالی ڈالی ہے, انہیں گلے میں کون سا ہار پہنی ہے. دیکھتے نہیں دیکھتے, دیکھ کر پوچھتی گزشتہ اجتماع کو بھی یہ پہن لے کے آئی تھی, سو یہ اجتماع کو بھی یہ پہن لے کو آ رہی. اس کے واسطے ہمارے بزرگاں بولتی اجتماع کو جا کو برقع نکالو سنو کو, کیا بھی دکھنا نہیں. مال کا پردہ کرو, حال کا پردہ کرو. مال کا پردہ کیا, تمہارا مال بدن میں کتنا ڈالے ہوئے ہو کسی کو نظر نہ آئے. حال کا پردہ کیا, تم کتنے اچھی ہو, کتنے حالت میں ہو, کسی کو مت بتاؤ. اچھی حالت بتاؤ گے تب بھی نظر کے شکار ہو جاؤ گے, حسد کے شکار ہو جاؤ گے. دوسرے خواتین کے نظر کے حسد کے شکار ہو گئے, پھر اس کا اثر پڑے گا. میرا شوہر میرے ساتھ بہت خوش ہے, ویسا بولنے کی ضرورت بھی نہیں. میں کیا بولتی ہوں کہ میرے شوہر مانتی, سنتی, کرتی, مجھے بہت اچھا رکھو ہی. ایسا اگر کہو گے 6 مہینے میں حالات پیدا ہو جائیں گے. ایسا مت بولو, چھوڑ ڈالو. ہیں الحمدللہ بولو. کیسے ہیں الحمدللہ, بس الحمدللہ میں سب آ گیا, زیادہ اسے تولنے کی ضرورت نہیں, الحمدللہ میں سب آ گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں, وہ سب احساس ہوگا. تو جب احساس ہوگا تو استغفر اللہ کرو, استغفر اللہ. پورا زنگ جو ہمارے زندگی میں چڑھا ہوا ہے, آنکھوں میں زنگ, زبان پہ زنگ, کانوں میں زنگ, دماغ میں زنگ, معاشرے کا زنگ, معاملات کا زنگ, اخلاق کا زنگ, پورے زنگوں سے توبہ کرو. بے پردگی کی عادت پڑ گئی, نامحرموں سے بات کرنے کی عادت پڑ گئی. یہ سب زنگ ہے نا بھائی. فون جب سے آیا تب سے محرم نامحرم کی تمیز چلی گئی. نامحرم فون میں ہلو خیریت تھے, تمہیں کون ہوتے بھی ان کی خیریت پوچھنے والے, تمہیں کون ہوتی ان کی خیریت پوچھنے والے. اکابر کیا فرماتے ہیں, خیریت پوچھنا بھی منع ہے نامحرموں کی. اچھا ٹھیک ہے, خیریت نہیں تو کیا کرتی, خیریت نہیں بھائی کیا کرتی, کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے. خیریت ہے تو کیا کر سکتے, کچھ بھی. خیریت پوچھنا سی نامحرموں کی. اور ہماری عورتوں کی عادت پڑ گئی, کون کی XYZ فون کر رہا, جو السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت جی, کیا ضرورت بھی خیریت پوچھنے کی. فون پر نامحرم کا سلام کا جواب دینا بھی منع ہے, نامحرم کو سلام کرنا بھی منع ہے. جیسا میں آیا یہاں, آتے مستورات کو سلام کرے آیا کیا, حالانکہ میری عادت ہے ہمیشہ بیان میں کیا کرنے کی, سلام کرنے کی. جتنے حاضر ہوتے ہیں ان سب کو میں سلام کرتا ہوں, لیکن مستورات کو سلام نہیں کرتا. کیوں, مستورات کو سلام کرنا بھی نہیں ہے. نامحرم مستورات کو نبی جو سلام کرتے تھے وہ نبی کا حق تھا صرف. ازواج امہاتکم, نبی باپ ہوتا ہے ہر قوم کا, اور ان کی بیویاں ماں ہوتی ہیں, تو ان کو اجازت ہے. صحابہ کبھی سلام نہیں کرتے تھے. تو مستورات فقہی اعتبار سے یہ علماء نے اصول بتایا, نامحرم کو سلام کرنا بھی منع ہے. جیسے نامحرم مرد نامحرم عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے, نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کو سلام نہیں کر سکتے. اور ہم لوگ خالی سلام بول گھستے رہتے ہیں ہر جگہ. مستورات کی خدمت کے لیے کون بھی کر کے پوچھے گا تو ہر جنا تیار ہو جاتا ہے, سو بڈھا بھی نوجوان بھی سب ہمیں کرتی. وہاں گھس جاتی, آنٹی بول کو گھس جاتی, انکل بول کو گھس جاتی. منع ہے شریعت میں. ابھی آپ عام طور پر دیکھیے شادیوں میں مردوں کی خدمت کو کون بھی تیار نہیں ہوتا, لیڈیز کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتی.
جائز ہی نہیں. کہاں کی جائز ہے بھائی؟ مستورات کی خدمت مستورات کریں گی، مردوں کی خدمت مرد کریں گے. ہر جگہ پر ہنسنا گھسنا، ہنسنا اور گھسنا منع ہے. تو علماء نے کیا فرمایا؟ سلام اگر کوئی نامحرم بات کرے، منہ پر کپڑا رکھ کر عورتوں کو بات کرنی چاہیے. کوئی بات کیے جی بولیے، غصے سے بات کیسا کرنا؟ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب تعالیٰ فرمایا کرتے تھے نامحرموں کا فون آئے، بات محبت سے نہیں کرنا. بس کیسا کرنا؟ جیسے کوئی جھٹک کر بات کر رہے ہوں. اچھا جی فرمائیے، بات کیے منہ پہ کپڑا رکھ کر، جی بولو. حاجی صاحب ہیں کیا مصروف ہیں؟ نہیں ہیں کو نہیں بولنا. کیا بولنا؟ مصروف ہیں. کہاں مصروف ہیں؟ کہاں ہیں کہ وہ مصروف ہیں؟ قبرستان میں تو مصروف ہے 609. نہیں ہی بولے تو، ارے بھی نہیں ہی بولے تو کیا مطلب؟ گھر میں کون بھی مردہ نہیں کرتے، خالی عورتیں ہی. شرارت کرنے والے کو موقع دے سکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھے بھائی کتنی بڑی بات. شرارت کرنے والوں کو کیا دے سکا ہو گیا. آج کل زمانہ ایسا چل رہا ہے، علماء فرماتے، غور سے سنو بھائی، کہ مستورات کے چپل بھی اندر رکھا کرو. مستورات کے چپل اندر رکھا کرو. مردوں کے چپل پرانے ہو جاتے نہیں، پرانے چپل باہر رکھا کرو. چاہے مرد گھر میں نہ ہو، باہر رکھا کرو پرانے چپل. 1 2 3 4 چپل، ایک ہی مرد ہے وہ گھر میں مثلا، تب بھی 2 چپلاں باہر رکھو. مستورات کے چپل اندر رکھو. حالت اس وقت کا تقاضا یہ کر رہی ہیں، تاکہ آ کر دیکھنے والا ہو کون کی مرد حضرات تھیں. پرانے جوتے رہتے بھی کیا کرنا؟ باہر رکھو، چھوڑ ڈالنا. ہمارے گھر کے پڑے رہتے نہیں، ایسا محسوس ہوتا 15 20 مرد حضرات اندر ہی. یہ اصول بتایا بڑوں نے یہ اصول بتایا کہ باقاعدہ کرنا کیا چاہیے کہ یہ جو چپل ہیں باہر رکھا کرو. مستورات کے چپل اندر رکھا کرو، کور ڈال کر اندر، تاکہ شریر لوگوں کی شرارت کا موقع نہ ملے، فتنوں کو فتنے کا موقع نہ ملے، حاسدوں کو حسد کا موقع نہ ملے، کمینوں کو کمینگی کا موقع نہ ملے، رذیلوں کو رذالت کا موقع نہ ملے. اس لیے کیا کہنا چاہیے فون میں؟ مصروف ہیں. کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ اس کا سب جواب دینے کی ضرورت نہیں. فون کٹ کر ڈالو، بس فون کٹ کر ڈالو. اس لیے کہ مردوں کا نمبر ہے، مرد حضرات کو مرد بات کر لیں، عورتوں کے نمبر میں سے فون نہیں کرنا. اور بچیوں کو سوائے، دیکھو بھائی سنو، غور سے سنو میری بات، سوائے باپ بھائی ماں اور دادا نانا ان کے نمبر کے علاوہ سب کا نمبر بلاک کرو. کسی کا فون نہیں آنا چاہیے لڑکیوں کو. اور آج کل سب کا فون آ رہا ہے. ان کے علاوہ بھی یہ بھی کیوں؟ ہم نے بچی کو کالج میں آ رہی جا رہی، اس کی سیفٹی کے واسطے فون دیکھو ہی سو، کہاں ہے کدھر ماں ہے پوچھنے کے واسطے، گاؤں گلی والوں سے بات کرنے کے واسطے فون نہیں دیے. تو وہ فون میں صرف باپ کا کال آئے، بھائی کا کال آئے، ماں کا کال آئے، چچا کا کال آئے، ماموں کا کال آئے، جو محرم ہے صرف ان کا کال آئے، نامحرموں کا کال نہ آئے. اس کے علاوہ سب کا نمبر بلاک کر دینا چاہیے. آئے تب بھی ریسیو نہ کریں. یہ تربیت دے ہم اپنے بچیوں کو، عورتوں کو بھی تربیت دے. کال آئے تو ہرگز ریسیو مت کرو. یہ ہمارے زبان کا روزہ، جیسے روزے میں الگ الگ اقسام ہیں، ان میں سے ایک روزہ ہے بولنے کا روزہ. نامحرموں سے بولنے کا روزہ رکھنا روزے کا تقاضا ہے. اگر بولنے کی عادت تھی پہلے تو وہ سب چیزیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کے بعد آپ کے دل کے اندر وہ باتیں کھٹکے گی، وہ باتیں نشاندہی کرے گی، وہ باتیں بتائیں گی کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. ان تمام گناہوں سے توبہ کرو. یہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. جب گناہوں سے توبہ کر لیے تو اللہ سے کہو یا اللہ مجھے جنت کا مستحق بنا دے. یہ ہے مغفرت. دوسرا اشرا کیا ہے؟ مغفرت کا اشرا ہے، یعنی جس کی مغفرت ہو گئی وہ کہاں جائے گا بھائی؟ کہاں جائے گا؟
جنت میں جائے گا۔ تو دوسرا جو اشرا ہے وہ ہے جنت مانگنے کا اشرا، اسألک الجنہ۔ جب اللہ نے جنت عطا فرما دیا تو پھر جو تیسرا چیز کیا ہے؟ فرمایا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یہ ہے تیسرا اشرا، آنکھ سے خلاصی کا اشرا، آنکھ سے چھٹکارے کا اشرا۔ اسی اشرے میں اعتکاف کا حکم دیا گیا، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بڑی بڑی کھود دی جاتی ہیں، یعنی اتنا فصل کر دیا جاتا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان کا فصل ہے، ایسے 3 فصلیں۔ اس لیے تیسرے اشرے میں اعتکاف کی نیت کریں۔ تو یہی تسبیحات ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اگر ہمارے خواتین انشاءاللہ یہ اعمال رمضان مبارک میں کریں گی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ دیگر اعمال تو ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، فضائل میں پڑھتے رہتے ہیں، ان تمام باتوں کا خیال کریں، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں فضائل رمضان بھی پڑھیں، فضائل رمضان کا اہتمام کریں، فضائل رمضان پڑھتے رہو گی انشاءاللہ اس میں بہت ساری باتیں آداب آتی رہیں گی، حضرت شیخ کی طرف سے نصیحتیں ملتی رہیں گی۔ پابندی کے ساتھ اپنا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، ہر وقت تلاوت میں، ذکر میں، فکر میں اپنا رمضان کو ایسا گزارو گویا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اگر یہ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ رمضان میں بہتر سے بہترین ہم قدردانی بھی اللہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔